السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے معاملے پر کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاک فوج کی قربانیوں کی تعریف بھی کی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمیں صرف فتنہ الخوارج کے وہاں پر رہنے پر اعتراض ہے افغانستان سے, اور ہمارا کسی قسم کا کوئی اور معاملہ نہیں ہے. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور اس ساتھ پروگرام میں بات کریں گے غزہ جنگ بندی معاہدہ. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری غزہ جنگ بندی معاہدے کے مندرجات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ مذاکرات پر بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کسی ڈیل کے تھرو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, اگر مذاکرات ویسے کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب بخاری صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آخر کیا ڈیل کے بغیر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو آج وزیر اعظم شریف نے اجلاس میں جو خطاب کیا ہے اس کے کچھ گلمس پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے, اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں, جس میں 27 جو یہ تھے ٹیررسٹ وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں. فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا. بخاری صاحب, فتنہ الخوارج کی جو آرمی جو اپنے آپریشنز کر رہی ہے اس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تعریف کی ہے کہ پاک فوج جو ہے دن رات قربانیاں دے رہی ہے. میرے خیال سے اس کیبنٹ کی میٹنگ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج آرمی چیف کی قیادت میں جو کارروائیاں کر رہی ہیں, بہت سی کامیابیاں اس کے اندر ملی ہیں. وہ میرے خیال سے پوری طرح سے ریفلیکٹ تو نہیں ہوتا ہے میڈیا میں, لیکن یقینی طور پر جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, ان عناصر کی کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, تو وہ ایک کامیابی کا کھلا ثبوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید نہ کرنا, اس کی داد نہ دینا بڑی زیادتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑے کھل کے یہ نام لے کے کہا ہے کہ آرمی چیف کی سربراہی میں جو آپریشن چل رہا ہے وہ اس کی کامیابیاں جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں, اور یہ کہ یہ جو فتنہ یہاں پر ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے بات وہ ہے آرمی چیف کی پشاور کی وزٹ. دیکھیے, اس وقت کے پی کے جو ہے نا وہ ہب ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی, جو پاکستان افغان بارڈر کے کراس سے لوگ آ کے وہاں کارروائیاں کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جن کو ایک وقت میں یہاں بسایا گیا تھا اس توقع پر کہ وہ یہاں پرامن شہری کے طور پہ رہیں گے, لیکن انہوں نے اپنی وہ وضع نہیں بدلی, نہ اپنا طریقہ کار بدلا ہے, اور پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوششیں کرتے ہیں. ان کے خلاف اکراس دا کنٹری آپریشن ہو رہا ہے. بلوچستان اور کے پی کے میں خاص طور سے فوکسڈ ہے, اور باقی کے علاقوں میں بھی بہت سارے آپریشنز ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس فتنۃ الخوارج نے کہاں کہاں کارروائی کی کوشش نہیں کی. کراچی کا اگر آپ کو سانحہ یاد ہو, جس میں چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور سی پیک کے بہت سارے سانحات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کس طریقے سے کوشش کی گئی دنیا میں اور دیگر ممالک کی شہ پر پاکستان کے اس عظیم منصوبے کو ناکام بنانے کی, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ فیز 2 میں داخل ہو گیا ہے سی پیک, اب تو اکنامک زونز بننے تک کی بات پہنچی ہوئی ہے. تو سی پیک کے اوپر تو میرے خیال سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آرمی چیف نے چھپے لفظوں میں نہیں, واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اب ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہماری سرزمین سے رہ کے ہمیں بلیڈ کرائیں, یا اکراس دا بارڈر آپ آئیں اور یہاں کارروائیاں کر کے واپس چلے جائیں. آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو چیلنج کریں گے ہر ایک مقام پر, ہر ایک گلی, ہر ایک یعنی شاہراہ کے اوپر جہاں جہاں آپ کی کارروائیاں جو ہیں ان کا فوکس رہے گا. وی ول ریچ آؤٹ ٹو یو. میرے خیال سے وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہے آرمی چیف کی, اس میں بھی یہی میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں, لیکن اس کا فائدہ دشمن کو, جو ہمارے ملک کی سرزمین میں آ کے ہمیں بلیڈ کرنا چاہتا ہے, اس کو نہیں پہنچنا چاہیے. اس میں امپلائڈلی مشورہ بھی ہے, اس میں نصیحت بھی ہے, اور اس میں دھمکی بھی ہے. یعنی جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, ملک کا دفاع اپنی جگہ. بالکل, اور آپ آپس میں جتنا مرضی لڑائی جھگڑے کریں, سیاست کریں, جو مرضی کریں, لیکن پاکستان کے وائڈر انٹرسٹ کو اور اس کی جیوگرافیکل
सिग्निफिकेंस और इसकी जियोग्राफिकल टेरिटरी को चैलेंज ना होने दें। बिल्कुल कोई भी अक्रॉस द बॉर्डर आके यहाँ कार्रवाई करके कैसे माइकल लाल वापस चला जाएगा, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने अब फैसला कर लिया है। बुखारी साहब, बड़ा ज़रूरी भी था, ऐसा माहौल बना हुआ था कि भारत से भी मुलाकात हो रही थी अफ़गानिस्तान की, फिर उसके बाद जो बॉर्डर से हमले किए जा रहे हैं टीटीपी की जानिब से, फिर अफ़गानिस्तान से ये मैसेज आना कि टीटीपी जो है वो हमारे मेहमान है, तो इस किस्म की आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। और आपको क्या लगता है बुखारी साहब, इस गुफ्तगू को किस तरह से लिया जाए? क्या उनको एक सॉफ्टली मैसेज दिया जा रहा है कि हमें अफ़गानिस्तान से कोई मसला नहीं है, हमें टीटीपी के वहाँ होने से मसला है? तो क्या लगता है अफ़गानिस्तान इसका कोई हल निकालेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो उनके मेहमान हैं तो उनको मेहमानों की तरह रखें ना, उनको खाल में रखना जरूरी बिल्कुल, होता है ना जिम्मेदारी मेहमानों लें को। आप। ये थोड़ी है कि आप अपने मेहमानों को असला भी देना शुरू कर दें, पैसे भी देना शुरू कर दें, ट्रेनिंग भी देनी शुरू और वो कर बॉर्डर दें, से पाकिस्तान और पर फिर हमला उनको आप ये भी इजाज़त दें कि आप बॉर्डर क्रॉस करें, पाकिस्तान में जाएं, कार्रवाई करके वापस आ जाएं। ये बर्दाश्त के काबिल बात नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि विदाउट हैविंग सेड इन सो मेनी वर्ड्स, आर्मी चीफ ने ये वाजे कर दिया है कि अब टीटीपी के लिए पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई गुंजाइश और किसी रियायत की कोई यानी कोई इम्कान नहीं है। एक बात ये, और जिसके दिल में भी, ये भी मैसेज बहुत क्लियर है कि जिसके दिल में भी उनके लिए मोहब्बत है, वो या तो वो मोहब्बत निकाल फेंकें या फिर उनके साथ चले जाएं। मेरे ख्याल से वो जो सहूलतकारी की बात हम करते हैं ना कि लोगों को यहाँ, देखिए ना, APS का वाक़या ले लें आप, बगराम से चले हुए लोग कैसे पहुंच गए पेशावर के हार्टलैंड में, कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करके और वो वहां से भाग निकले। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये रियायतें जो हैं या अब ये गुंजाइश जो है ये नहीं दी जाएगी। सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें दो जगह से है। एक जो अफ़गान महाजरीन के कैंप्स हैं, आपको पता है अफ़गान महाजरीन के गाब में बहुत सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान दुश्मन थे वो डराए थे। हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्होंने हमें कोशिश की ब्लीड कराने की, बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए इन कैंपों में भी और उन अनासर से उनको पाक किया गया। यही हाल अब उन लोगों का भी है जिनको पिछली हुकूमत जो है उन्होंने ला के इस तवक्को पर बिठाया था कि शायद ये अब सुधर जाएंगे। आपको याद है ना कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था मैं 30-40 हज़ार लोग ला के बसा रहा हूँ यहाँ, जिनमें से 10,000 के करीब जंगजू हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ हम उनके दफातर कायम करेंगे ताकि वो अपनी दुनिया तक पहुँचा सके, और इसी वजह से उनका नाम भी तालिबान खान पड़ा था, अगर आपको याद हो। हाँ जी, तो इस किस्म की पॉलिसियों ने पाकिस्तान के अंदर इन अनासर को यानी सर उठाने दिया, उनको यहाँ बसने दिया, उनको यहाँ की सोसाइटी के अंदर मर्ज करने दिया, और अब वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि इसके लिए तो अब हम तैयार नहीं हैं। अब क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा? सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऑप्शन हमने इस्तेमाल करके सिर्फ बताया है अभी। अच्छा। इफ दे विल क्रॉस द बॉर्डर, कम एंड ब्लीड अस, we will chase them and we will undertake the surgical operation no matter to what extent we have to go. अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत वल्नरेबल बॉर्डर है, बहुत पोरस बॉर्डर है। ये अफगानिस्तान की हुकूमत को भी पता है कि वो नहीं रोक सकते उनको, जिन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना हो। इसी तरह से अगर हमने उनका पीछा करना हो तो हमें रोकना भी उनके बस की बात नहीं है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये एक कामयाब ऑपरेशन था। We hit them, we chased them, we found them and we killed them. तो ये मेरे ख्याल से एक इंडिकेटर था। अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करती है कि जी हमारे बस में उनको रोकना नहीं है, या इनकार करती है कि हम इनको नहीं रोकेंगे, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम उनको अफगान टेरिटरी के अंदर चेज करके और उनको हिट करें। अच्छा बुखारी साहब, अब एक बात मैं भूल जाऊंगा फिर। जी। दूसरी बात ये कि इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आप याद रखिए कि दुनिया भर में पाकिस्तान को हमायत हासिल होगी जी, क्योंकि ये जो फितनल खवारिज हैं ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है जी, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए क्या ज़रूरत थी अमेरिका को 18,000 मील दूर यहाँ आके और अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस ला के ऑपरेशन करने की? बिकॉज वो समझते थे कि ये दुनिया के पीस के लिए थ्रेट है। हमने अफ़गान हुकूमत को फैसिलिटेट किया, हमने अफ़गान हुकूमत की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा किया, हमने ये ख्वाहिश भी की और साबित भी किया कि हम यहाँ पर तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमें वहाँ से इसका जवाब जो है वो मुस्बत तौर पर कभी नहीं मिला। हमारे सफारत खानों पर हमले हुए, हमारे लोगों पर हमले हुए, वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आके कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि कॉलिंग इट ए हॉल्ट, बस भाई
اس سے زیادہ نہیں. یہ نوبت اب آ گئی ہے. بخاری صاحب ہسٹری میں اگر دیکھا جائے بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں. ایون اگر ملا عمر کی بات کی جائے, انہوں نے بھی اسامہ بن لادن کو نہیں حوالے کر رہے تھے, پھر طالبان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کا اس قسم کا ساتھ دینا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اب جو ماحول بن رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑے گی؟ دیکھیے, ہم صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں, ہم توقع کر سکتے ہیں کہ افغان حکومت اپنے انٹرسٹ میں, یہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو یہ اجازت نہ دیں. ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ ٹی ٹی پی نے سب سے زیادہ سیریس آپریشنز کیے ہیں سی پیک کے خلاف, اور ہمارے بہت ٹائم ٹیسٹڈ دوست جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی ہے, سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے, لوہے سے سخت ہے, اس ریلیشن شپ کو ایٹ سٹیک پہ ڈال دیا. آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب چائنا جانے والے تھے تو اچانک وہ دورہ ملتوی ہو گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ تاثر یہ دیا کہ جی ان کا پہنچ میں چونکہ موچ آ گئی اس لیے وہ نہیں جا رہے. اب وہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بدگمانی کہہ لیجیے آپ اس کو, یا غلط فہمی کہہ لیجیے, جو چائنا کو ہمارے نیت پر تھی یا ہمارے ایکشن کے بارے میں تھی, وہ دور ہو گئی ہے. ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے, اور اس کے لیے ہی آرمی چیف صاحب بھی چائنا کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ اب سی پیک کے دشمنوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ جہاں کہیں سے بھی آئیں گے, جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے, وہ ریچ آؤٹ کریں. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے آرمی چیف نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمیں افغانستان سے اختلاف نہیں ہے, اور جب تک کوئی حل نہیں نکالا جاتا تب تک جو ہے ہم اس طرح سے آپریشنز اپنے کریں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ طالبان حکومت اب کیا اس پہ ٹیک لے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان حکومت ہمیں ملیٹریلی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی آرمی ایک عام فوج نہیں ہے. پاکستان کی آرمی 5 بیسٹ ٹرینڈ آرمیز میں سے ایک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, ریاست ہے تو سیاست ہے, اگر ریاست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فنڈامنٹل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ریاست کو انٹیکٹ رکھیں, ریاست کا تحفظ فراہم کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو بھی ہے, جو بھی پاکستان سے دشمنی رکھتا ہے, پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے, وہ اب اپنی خیر منائیں. یہ ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اب جو آپریشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی, میں تھوڑی سی اس کی بات کر رہا ہوں. ایون فتنہ خوارج کے جو پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی کا بھی انکشاف ہوا ہے, وہ بڑی ڈینجرس چیز ہے, بہت خوفناک بات ہے. لیکن پہلے ہم تھوڑا سا آپریشنز کی بات کر لیں. دیکھیے, خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 8 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے. سیکورٹی فورس نے 12 اور 13 جنوری کو خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کی, جن میں یہ 8 فتن الخوارج جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طریقے سے وہ ہمارے ہاں نا اب یہ ہو رہا ہے, ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کسی علاقے میں گھس گئے وہاں اندر فائرنگ کی رہی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. ٹارگٹ جب تک 100% کلیئر نہیں ہے, سٹرائک نہیں ہوتی ہے. بالکل, آپ نے دیکھا جہاں بھی آپریشن ہوا ہے وہاں ہم نے ان کا کلا کما کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپریشنز اب جاری رہیں گے. آپ نے دیکھا ٹانک میں بھی ہوئے, خزیلہ خیبر میں بھی ہوئے. تو یہ اب کوئی لمیٹڈ علاقے میں نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں اطلاع ملے گی کہ یہ فتنہ الخوارج بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہنچ کے کارروائی کی جائے گی. اب آ جائے آپ کی دوسری بات پہ. یہ بہت خوفناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وائلیشن کسی اسٹیٹ کی نہیں ہو سکتی کہ اس کے علاقے میں بیٹھ کے لوگوں کی بھرتیوں کا کام کیا جائے, جو پاکستان دشمن عناصر کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سہولت کاری کریں. یہ رپورٹ جو ہے یہ پرائم چیف منسٹر کو بھیج دی گئی ہے, اور اس میں جو شہر ہیں, اس میں گوجرانوالہ, لاہور, ساہیوال, بہاولپور, جیلم اور سرگودا, ان تمام شہروں میں انہوں نے یہ ریکروٹمنٹ کی ہے. میرے خیال سے اس کے ساتھ تو آہنی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی. اس کے بارے میں میرے خیال سے کوئی رعایت کسی صورت میں بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آرمی چیف نے بھی یہ چیز واضح طور پہ بتائی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ویکن نہیں بلکہ ایلیمینیٹ کرنا ہے خطے سے, تاکہ دہشت گردی جیسے ناسور سے چھٹکارا پایا جا سکے. غزہ جنگ بندی معاہدہ طے, 7 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. بخاری صاحب, اب جو معاہدہ ہے اس کے مندرجات بھی سامنے آ گئے ہیں, ایک دفعہ اس پر روشنی ڈال دیں, پھر اس پر فردر بات کرتے ہیں. میرے خیال سے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے اگر ہم یہاں تھوڑی سی لاس اینجلس کی بات کر لیں. جی بالکل ضروری ہے. مجھے وہ بچی یاد ہے, معصوم سی بچی تھی, میرے خیال 5 یا 6 سال کی, جب غزہ تباہ ہو رہا تھا, برباد کیا جا رہا تھا, تو اس نے کہا تھا میں اللہ سے جا کے شکایت لگاؤں گی. بالکل.
اللہ کی اس شکایت کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ یہ امریکہ جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے کس طریقے سے اس کی ناک زمین پہ رگڑی جا رہی ہے کہ آگ تو لگتی رہتی ہے نا، دنیا بھر میں بجھتی بھی رہتی ہے، لیکن یہ آگ ان کے گلے کو آئی ہوئی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کی تھی اس کے گھر جل کے راکھ بنے ہوئے ہیں، اور غزہ سے بدتر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں wrath of the Almighty، اللہ کا جب قہر گرنے لگتا ہے تو پھر بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ زمین کی خاک چاٹنے لگتے ہیں۔ میں آج پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ سے، پاکستان کی بھی اور مسلم امہ کی بھی، ان نتائج کو سامنے رکھیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کا ان ایکشن، آپ کی بے حسی، آپ کی بے حیائی ایک دن آپ کو بھی کسی انجام کو نہ پہنچا دے۔ یہ میں بات کرنے سے پہلے اس پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھ کے میرے دل میں وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں، اور سیاد نے پھونکا تھا نا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے قدرت کی رعایت۔ آ جائیے جناب آپ اپنے سوال کے اوپر۔ جی معاہدہ جو ہے اس کے قریب پہنچ گئی ہیں دونوں پارٹیاں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تاخیر سے ہوا لیکن چلیں الٹیمیٹلی کسی طریقے سے ہوا تو صحیح۔ اگر غزہ کی سرزمین واگزار ہو جاتی ہے، اسرائیلی بے غیرت فوجی وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، تو فلسطین کی قوم میں اتنا جذبہ اور اتنی ہمت ہے کہ وہ اسی غزہ کو پھر اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں گے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ ہماری جو مسلمان قیادت ہے سوری خاص طور سے جو ممالک وہاں ارد گرد ہیں غزہ کے، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اور وہ وسائل شیئر کرنے میں کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو جس وقت ری بلڈنگ آف غزہ شروع ہوگی تو آپ دیکھیے گا کس برق رفتاری کے ساتھ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی اب کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے پہلے تو دھمکیاں لگائی تھی، لیکن دھمکیوں کا جب جواب ان کو نہیں دیا گیا کسی طرف سے، تو پھر انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہاں اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ لیں۔ سوری، جو معاہدہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فلسطینی جو ہے خاص طور سے حماس، وہ پہلے 3 اسرائیلیوں کو رہا کریں گے، پھر ایک ہفتے کے بعد 4 کو اور کریں گے، اور یوں یہ عمل شروع ہو جائے گا جو پروویژنز ہیں اس معاہدے کی۔ اس کے اعتبار سے 34 جو یرغمالی ہیں ان کو اسرائیل چھوڑے گا، اپنے حماس چھوڑے گی، اور اس کے جواب میں 1000 فلسطینی قیدیوں کو، جن میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں 15 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو اسرائیل رہا کرے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ ہو، اور وہ لوگ جو 1000 ہیں جو وہاں پر صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ اسی طریقے سے پھر اسرائیلی جو ہیں وہ غزہ کو واگزار کرنا شروع کریں گے، اور بیچ میں ایک بفر زون بنائی جائے گی 1.5 مہینے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت وہاں پر ایک ریس چلی ہوئی ہے۔ بائیڈن بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے امن معاہدہ کرایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں۔ ایک امریکہ میں جو امریکہ کے صدور رہے ہیں ان میں ایک ریز ہوتی تھی کہ ہمیں بھی امن کا پیس پرائز مل جائے، کہ ہم نے کہیں کسی علاقے میں، کسی خطے میں جہاں بہت ٹینشن تھی وہاں امن کرایا ہے۔ تو یہی خواہش مجھے لگتا ہے بائیڈن صاحب کی بھی ہے کہ جاتے جاتے ان کو بھی پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اس وقت وہاں تباہی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یہ جو قیدیوں کا سویپ ہے اس کی ابتدا سائملٹینیسلی ہوگی کہ غزہ کو خالی کرنا شروع کریں گے وہ، اور ساتھ ساتھ ان یرغمالیوں کا سویپ ہوگا فلسطینی قیدیوں کے ساتھ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی بھی ٹینشن اس علاقے میں کم نہیں ہے۔ وہ ایک ایلون مسک صاحب نئے ولن پیدا ہو گئے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ان کو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے تعلیمی لیول کے اوپر بھی ہمیں بہت کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا غزہ میں، تاکہ فلسطینی بچوں کو جو نفرت سکھائی جاتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شروع سے، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن میں اس بے حیا شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسک صاحب
یہ تعلیم کے لیول کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اسرائیل میں بھی، جہاں پیدا ہونے والے بچے کو فلسطینیوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، مسلمانوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے. تو یہ ایون ہینڈڈ اپروچ رکھیں، ایک سائیڈ کے مامے نہ بنے، بہت بہت کافی ہو گیا وہ. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب، ایلون مسک اسرائیلی ایجنڈا کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے خواہش مندوں کو ختم کر دیں گے اور اس قسم کی باتیں کرنا، ان کا کیا پیچھے موٹیو ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو پتا ہے جو پوری امریکن سوسائٹی ہے وہ قابو میں ہے زائنسٹ لابی کے. جی، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژن ریڈیو اسٹیشنز ہیں، یہ سب کچھ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ ویپن انڈسٹری ہے، یہ سب کے اوپر یہودی قابض ہیں. اس لیے وہاں کی اکانومی جو ہے وہ ان کی محتاج ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری قوم کو ہر وقت بلیک میل کر کے اسرائیلیوں کی حمایت حاصل کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے ہاؤس کے اندر، ساری اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے لیے لابیز بھی ہیں، اس کے لیے وہاں کے جو کانگریس مین ہیں وہ بھی ہیں. جتنی بھی وہاں کی قیادت ہے وہ اس اپنی ناجائز اولاد کو، جس کا نام اسرائیل ہے، اس کی تحفظ کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے اپنے وسائل جو ہیں قربان کرتے رہتے ہیں اکراس دا ایئر. ابھی آپ دیکھیں کتنی ٹینشن ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کر رہی ہے، لیکن وہی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں مسلمان ممالک جو غریب نہیں ہیں، جو تیل کی دولت سے انرچڈ ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے وسائل فلسطینیوں کے لیے کھلے چھوڑتے، تو پھر دیکھتے کہ یہ فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ کرتے کیا ہے. مشکل یہ ہے کہ غزہ سے باہر نکلنے تک تو دیتا نہیں کوئی کسی حماس کے بندے کو یا کسی فلسطینی کو جو وہاں پر سر پیکار ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، جتنے بھی ارد گرد کے علاقے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اس گھیراؤ میں ساتھ لیا ہے اسرائیل کا. مجھے یہ کہنے میں کوئی اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اب جنگ بندی معاہدے کے کریڈٹ لینے کے چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا جو بائیڈن، ایلون مسک کے ڈفرینٹ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاہدہ کامیاب ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید کریڈٹ دیا جا بھی سکتا ہے کیونکہ الیکشن کیمپین کے وقت وہ کہتے رہے کہ ہم جنگ بندی کروائیں گے اور یہ سارے تمام تر معاملات. اب معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا اسی شدت سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی الیکشن کیمپین میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صرف فلسطینیوں کو دھمکیاں دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ان کا وہ معروف جملہ کہ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی، رمالیوں کو رہا نہ کیا تو یہاں ایسی قیامت کا منظر ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جو یعنی اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جو اس کی صہیونی یعنی دہشت گردی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے جتنی بھی جلدی ہو سکے. اور جیسا ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی اگر اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل درآمد ہو جاتا ہے تو شاید تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ اس خطے میں آئے گا جو اس وقت ایک بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر موجود ہے. تو ہم توقع کریں گے یہ کہ اسرائیل بھی بیہیو کرے اور فلسطینی قیادت جو ہے اس کو بھی اب آگے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ نقصان بہت ہو چکا ہے. کوئی ہسپتال انٹیکٹ نہیں ہے، کوئی تعلیمی ادارہ انٹیکٹ نہیں ہے. جہاں پر وہ پناہ لیے ہوئے ہیں ان علاقوں تک کے اوپر اسرائیل صبح سے شام تک بمباری کر رہا ہے. اور بہت تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، جنازے فلسطینی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے ہمارے کسی لیڈر، کسی مضبوط اچھا ملک کے بخاری لیے. صاحب، اب جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اگر معاہدہ تکمیل تک نہ پہنچا تو پھر سنگین نتائج جو ہیں وہ حماس کو بھگتنا پڑیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنے اینڈ سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ معاہدے کی وائلیشن کرتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل پہلے معاہدے کرتا ہے اور وائلیشنز کرتا ہے، ایک ہسٹری پیچھے موجود ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آگے جا کے اس معاہدے کا فیوچر پہلی دیکھ رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ فلسطینیوں کو مزید موت سے نہیں ڈرا سکتے. دے آر وار ہارڈن پیپل. انہوں نے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھائے ہیں صبح شام. اب آپ ان کو دھمکی سے نہیں ڈرا سکتے. یہ سب سے خوفناک بات ہوتی ہے جنگ کی کہ جب موت کا کھیل اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ موت سے ڈرنا بند کر دیں تو اس قوم کے ساتھ بھی ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا. اس وقت جو باقی لوگ بچ گئے ہیں دے آر آل وار ہارڈن پیپل. دے نو وٹ ڈیتھ از. تو ان کو ڈرانے ورانے کی دھمکیاں دینا تو میرے خیال سے صرف اپنے جو آڈینس ہے اس کو خوش کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے. اس سے فلسطینی اب مزید ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ ریلیف ملے. اب جس طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یحییٰ السنوار کی باڈی جو ہے ہمارے حوالے کی جائے، حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، لیکن وہ تو ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل نارمز ہیں.
جنگی قیدیوں کی واپسی ہو, چاہے ڈیڈ باڈیز کی واپسی ہو, ہاں تو یہ ساری کورڈ ہے انٹرنیشنل جنیوا کنونشن کے تحت. لیکن اسرائیل کے اوپر کسی قانون, کسی اصول, کسی کنونشن کا کوئی اثر نہیں ہے. ظاہر ہے ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے, کیونکہ وہ ان کے بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کی باڈی جو ہے ان کے قبضے میں ہے, وہ واپس دی جانی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اگر اس معاہدے کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ سے میں عمل ہو جاتا ہے تو شاید وہاں بہتری کی کوئی صورت نکلے گی اور اس خطے کو مزید خوفناک جنگ سے بچایا جا سکتا ہے. ورنہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے, جو کچھ لبنان میں اسرائیل نے کیا ہے, جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے, بالکل بے تحاشا قربانیاں ہیں. جو کچھ غزہ میں ہوا, ایک سے زیادہ سال ان کو جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس کی تو شاید کوئی اس کا نیم البدل نہیں ہے. اب بخاری صاحب, اب جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کس کی کامیابی ہے پھر؟ دیکھیے میرا خیال سے اگر اس علاقے میں امن ہو جاتا ہے تو یہ انسانیت کی کامیابی ہے. کیا اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ابھی, اس لیے کہ اسرائیل نے کبھی کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے. وہ چاہے وہ کوئی بھی ایکارڈ ہو, چاہے کیمپ ڈیوڈ تھا, چاہے اوسلو ایوارڈ تھا, ایکارڈ تھا, اس میں سے اس کو کسی ایک کی پابندی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں نا کہ بدترین مثال یہ ہے کہ جو ہیلری کلنٹن تھی جب وہ وزیر خارجہ تھی اور قتل و عام جو ہے اس وقت اسرائیل کر رہا تھا, وہ آئی تو ایئرپورٹ پر اس نیتن یاہو نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو آپ ہمیں فلسطینیوں کے قتل سے روکنے آئی ہیں تو آپ یہیں سے واپس چلی جائیں. ٹھٹائی کا, اس بے حسی کا مظاہرہ کیا جائے تو امریکہ جیسی بڑی قوت کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیتی. وہ چپ کر کے اپنے کان لپیٹ کے وہاں سے چلی گئی تھی. اس لیے اسرائیل کو جب تک آپ سبق نہیں سکھائیں گے, اور یہ سبق فلسطین کے لوگوں نے ملا کر اسرائیل کو سکھانا ہے, میرا یہ ایمان ہے. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ صورتحال جو ہے کروڑ بالکل, اب بدلتی دیکھتے ہیں کہ ہے. صورتحال فی الحال تو ہماری اور توقع معاملات یہی ہے کب کہ وہاں تک پر طے امن پا ہونا جاتے ہیں. چاہیے. بالکل. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے, کوئی ڈیل نہیں, صرف اور صرف مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے کیونکہ ملک کی سالمیت کے لیے مفید اور فائدہ مند بھی ہیں. بخاری صاحب, اب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہونا ہے 17 تاریخ کو آ جائے گا, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ فیصلہ کبھی بھی مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا. 16 کو اب بڑی اہم مذاکراتی میٹنگ ہونی ہے. کیا کہیں گے آپ, کیا آگے مذاکرات کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہی لوگ تو ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ان چوروں ڈاکوؤں سے نہیں کرنے. یہ اتنی جلدی کیا پڑی ہے ان کو مذاکرات کرنے کی اچانک؟ یار یہ کیا لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں 9 مئی کو آپ نے روکا کیوں نہیں تھا, گولی کیوں نہیں چلائی تھی. 26 نومبر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روکا کیوں ہے. یہ کیا چیز ہے, مجھے تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی یار کہ کیا کریں. کبھی کہتے ہیں فیصلہ جلدی لانے کی حکومت کو بڑی جلدی ہے, اتنی جلد بازی کیا سزا دینا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فیصلہ تاخیر سے ہو رہا ہے. دیکھیں تاخیر ہو رہی ہے, تاخیر آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. کبھی آپ نے 15 کے قریب تو اس کی ایڈجسٹمنٹ مانگی, کبھی آپ کا وکیل نہیں تھا, کبھی آپ نے وکیل بدل لیا, کبھی جج بدل گیا. آپ کیا چیز ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ کہ وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ. اب آپ دیکھیں نئی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. بھائی آپ کبھی بھی اپنے موقف پر قائم نہیں رہے, آپ تو یو ٹرن والے لوگ ہیں. آپ تو یو ٹرن کو جسٹیفائی سمجھنے والے لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک نئی منطق آ گئی ہے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر مقدمہ چلا رہے ہیں تو اصل میں زرداری اور نواز شریف پہ چلنا چاہیے. سال بھر اس کی پروسیڈنگ ہو گئی, آپ نے پہلے کبھی یہ سنا؟ یار یہ لوگ کیا ہیں, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کل وہ لکھ کے دیں گے, یعنی 16 جنوری کو وہ لکھ کے دیں گے, 17 جنوری کو ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے اور سارا فیصلہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. دوسری طرف الائیڈ گورنمنٹ ہے جس کے 4 سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ عرفان صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا ہم وہ آپ کا لکھا ہوا جو ہے وہ اپنے جو الائیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے, وہ اپنی قیادتوں کے ساتھ مشورہ کریں گے, پھر ہمیں فیڈ بیک آئے گا, پھر اس کے بعد ہم آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں یہ سمپل مطالبات نہیں ہیں جو چپکے سے آپ کے کان میں کہہ دیا جائے اچھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. نہیں ہے, بڑے گمبھیر ہیں. مثلا کمیشن بنانا, کمیشن اس بات پر بنتے ہیں جہاں فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہو. یہ یاد رکھیں آپ, آئی ایم ٹیلنگ یو دس ایز اے لا اسٹوڈنٹ. جہاں فیکٹس واضح ہوں, جہاں ویڈیوز پر ہر چیز موجود ہو, جہاں دستاویزی ثبوت ہوں, جہاں لوگوں کے اقبالی بیان ہوں, وہاں کمیشن کاہے کے لیے بنے گا. اور دوسری بات, وہ آپ کا کیا اعتبار ہے کہ آپ اس کمیشن کے بنانے کے پر کہیں گے کہ ہاں ہمیں اس جج پہ اعتبار ہے. وہ آپ کی کون گارنٹی دے گا کہ آپ اس کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کریں گے؟
وہ تو مطلب بعد کہنے کا والی یہ باتیں ہے، ہیں نا پھر بخاری یہ صاحب، بعد والی باتیں نہیں ہیں، تو یہ مطالبے ہوتا رہا ہے لکھ کر دینے نا، کی باتیں کر رہے ہیں یہ نا کہ وہ کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ، میں آپ کو تجربے کی جی روشنی جی میں بتا رہا ہوں۔ وہ تو بالکل درست بات ان کا بیک اینڈ فورتھ جانا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جانے جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پیشنس دکھانی چاہیے۔ آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے، آپ طے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے سسٹم چلنے نہیں دینا ہے، آپ نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور ڈینائل موڈ میں آتے ہیں، تو ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں گند کرتے ہیں آپ۔ جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 4 حملوں کی قیادت کر رہا ہے، چاہے 2 جو ہیں اس کے اندر صوبے کے اوپر ہیں اور 2 جو ہیں دارالخلافے کے اوپر ہیں۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے مثال ذرا جلدی سے، آپ بھی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں، بتائیں کون سے ملک میں یہ ہوا کہ اس کے ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ حملہ آور ہو کیپٹل کے اوپر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنس رکھیں، اگر مذاکرات کرنے کی نیت آپ کی ہے تو یقیناً نتیجہ نکلے گا، کیونکہ مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، دیٹ از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ۔ جی اگر آپ اس اسپرٹ سے آ رہے ہیں تو یقیناً نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر آپ ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیریس ہوگی ان ایشوز کے بارے میں، کیونکہ دے آر نائدر ہیئر نار دیئر۔ یعنی ایک صوبے کی حکومت کر رہے ہیں، صوبہ نہیں چل رہا ان سے، ایک ٹرک تو آپ گزار نہیں سکے ایک ڈسٹرکٹ کے بیچ میں سے اب تک، جی 100 دن ہو گئے آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن انہیں قیادت کرنی ہے اس جلوس کی جو جا کے اسلام آباد پہ قابض ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا حقائق، زمینی حقائق جو ہیں وہ ہمیں سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور ادروائز آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، نہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، نہ آپ مذاکرات میں جانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا عموماً یہ تھا کہ آپ نے اپنے 2 بڑے مطالبے چھوڑ دیے، 26ویں آئینی ترمیم چھوڑ دی آپ نے انتخابات کی لیجسٹیمیسی کو تسلیم کر لیا بائی سٹنگ ود دا گورنمنٹ وچ از الیکٹڈ تھرو دیٹ ووٹ۔ تو یہ اچھا، اٹ واز سین ایز اے گڈ اومن کہ یہ اچھا آغاز ہے، تو یقیناً یہ مذاکرات کسی نتیجے بالکل زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کا جو پروسیجر ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب 16 جنوری کو مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے بعد جو فیصلہ آنا ہے القادری ٹرسٹ کیس کا وہ کیا آتا ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔